اور اللہ نے فرمایا سب سجدہ کرو، اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا، جس کو عزازیل کہتے تھے، فرشتوں کا استاد تھا، یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے، اور میں کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا؟ تو اس نے منہ پھیر کے، وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ شیطان نے۔ تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا۔ جو انسان سے جو پیدا ہوگا نا، جو انسان کی اولاد ہوگا، آدم کی اولاد ہوگا، وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا۔ جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا، شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے، تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ بات خاص آپ خیال رکھیں، اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو جو ہے وہ شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ، شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں وہ انسان کے نسب سے ان کے نسب نہیں ملتے، شیطان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اسی لیے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، اور جب منہ پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی۔ جو نورانی شکل تھی نا اس کی، وہ فوراً بگڑ گئی۔ اور فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی، تو فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا۔ انہوں نے دوسرا بھی کیا، اور دوسرا کیوں کیا؟ شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا۔ اللہ نے اس سے کہا نکل جا، تو اب میرے نبی کا گستاخ ہے، نکل جا۔ اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی، 80,000 سال تک اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی، اس کو نکال دیا۔ اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن تو مجھے مہلت دے، میں نے جو 80,000 سال تک عبادت کی اس کی مہلت دے مجھے۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر مجھے مہلت دے کہ کچھ زندگی دے میری۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا۔ یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی۔ اس نے جیسے زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا، کہا کہ میں تیرے بندوں کو، یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو سب کو بہکائے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے اللہ سے منہ چلانے شروع کیا۔ اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو چاروں طرف سے بہکائے گا نا، مگر تو نے 2 سمت چھوڑ دی، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا۔ تو 4 طرف سے بہکائے گا، 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی، اور میں وہ 2 سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا، ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر، اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے میں معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ وہ جنت سے نکل گیا، وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو معاذ اللہ ذلیل کروں، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ، تم جنت میں رہو، تم جنت میں رہو۔ تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے، آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے۔ اب آدم و حوا دونوں جنت میں شان سے رہنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، آپ نے سنا ہے آج تراویح میں، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام پر دھول طاری کر دی۔ دیکھو جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اور بھول سے ہو جائے، جیسے کوئی بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے پانی پی لے روزہ ٹوٹ جائے گا، کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
تو اس کا مطلب بھول سے گناہ نہیں ہوتا. بھول اللہ تعالیٰ نے بھول طاری کر دی آدم علیہ السلام پر. آدم علیہ السلام کو اب اور ان کی بیوی حضرت حوا کو شیطان نے بہکانا شروع، وسوسے ڈالنا شروع کیا. جنت میں اس کا داخلہ ختم ہو گیا تھا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مور پہ چل کر کے گیا، سانپ پر بیٹھ کر کے گیا. یہ سب من گڑت روایت ہے، ایسا کچھ نہیں. جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. پھر اس نے بہکایا کیسے؟ اس زمین پہ رہ کر اس نے وسوسے پھینکے، جیسے وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، تو وسوسے ڈالے. کیسے وسوسے؟ اس نے یہ بتایا کہ اگر تم لوگ وہ درخت سے گندم نہیں کھاؤ گے، شجر ممنوع نہیں کھاؤ گے، تو اللہ تمہیں موت دے گا. اور کیسے موت دے گا؟ بہت تڑپ تڑپ کے مرو گے. اس نے زبان باہر نکال لی، آنکھیں بڑی بڑی کر لی، تڑپنے لگا. تو حضرت آدم و حوا نے منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس طرح کیا نا کہ تم نے وہ نہیں کھایا تو ایسے مرو گے تڑپ تڑپ کر، اور اگر یہ تم نے گندم کھا لیا، شجر ممنوع کھا لیا، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تب ظاہر سی بات ہے انسان تو انسان ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ بھول ہوئی، اور چونکہ زمین پر تو آنا تھا، کیونکہ اللہ نے پیدائش سے پہلے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو بھئی اگر وہ شجر ممنوع نہ کھاتے تو آدم زمین پہ کب آتے؟ تو اللہ بھی بہانے پیدا کرتا ہے نا، اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھول طاری کر دی اور انہوں نے وہ کھا لیا. جیسے ہی کھایا ان لوگوں نے تو جنت کا لباس ان کے جسم سے، وہ جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، اتر گیا. یہاں ایک خاص بات عرض کر دوں، اگر آدم سے بھول کر لغزش ہوتی ہے، لغزش پیغمبرانہ، تو جنتی لباس اتر جاتا ہے، جنت سے نکال دیے جاتے ہیں. ہم تم جیسے گناہ کریں گے تو اپنا انجام کیا ہوگا؟ سوچئے. اسی لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہ کرنے سے ترقی رک جاتی ہے، گناہ کرنے سے ترقی چھین لی جاتی ہے. تو جنت کا لباس اتر گیا، اب دونوں ہو گئے بغیر لباس کے، تو ایک دوسرے سے شرم کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم نے بھول کی، اس لیے اب تم زمین پہ جاؤ. تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. یہ جو شہر بنا نا جدہ شریف، وہ جدہ کا نام جدہ اسی لیے پڑا، الجدتوں کا معنی ہوتا ہے دادی کے، کیونکہ وہاں حضرت حوا اتری تھی. اور سراندیپ پر یعنی سری لنکا جو ہندوستان تھا پہلے، اس وقت وہ سری لنکا نہیں تھا، وہ ہندوستان ہی تھا. تو وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا. ابھی بھی جس پہاڑی پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اس پہاڑی پر ابھی بھی آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے. ابھی بھی آپ کے قدم کا نشان موجود ہے. تو آپ اترے، اور اترنے کے بعد بہت روتے تھے، بہت وحشت ہوتی تھی آپ کو. آدم علیہ السلام تقریباً 200 سال اور ایک روایت کے مطابق 300 سال تک روتے رہے. اندھیرا تھا، تاریکی تھی، دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ جنت میں نور تھا، روشنی تھی. اب آدم علیہ السلام پریشان ہیں. 300 سال ہو گئے روتے روتے، یا 200 سال ہو گئے. آپ کے آنسو بہنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پرندے اس میں چونچ ڈالتے اور کہتے کیا مزیدار پانی ہے. تو آدم علیہ السلام کہتے یہ ایک ندامت کے آنسو ہے جس کی لذت تم محسوس کر رہے ہو. تو پھر آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا، میرے اللہ، کہ جس محمد پر تو نے نکاح کے وقت درود پڑھوایا تھا اور جس کا نام تو نے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا اور جس کا نام تو نے جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا، مولا اسی محمد کا واسطہ تو مجھے بخش دے. تو اللہ کی رحمت نے مسکرا کر کے کہا، آدم تو نے کیسے جانا یہ نام؟ تو عرض کی، مولا میں نے عرش پہ دیکھا تھا، جنت میں دیکھا تھا، حوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا تھا، میں سمجھ گیا یہ تیرا محبوب ہے. ارشاد ہوا، ارے تو نے اپنے لیے مغفرت مانگی، آدم اگر تو اس کا نام لے کر اپنی تمام اولاد کے لیے مغفرت مانگتا تو میں سب کو بے حساب جنت عطا کرتا. ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا. آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں.
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। या ख्वाजा